جی دوستو، آج کی کچھ اہم خبریں ہیں، اس پہ مختصراً بات کر لیتے ہیں۔ ایک تو پریزیڈنٹ پیوٹن رشیا کے ان کے پریس سیکرٹری دمتری پیسکوف نے کل گزشتہ روز یہ کہا ہے کہ پریزیڈنٹ پیوٹن جلد ہی بھارت کا دورہ کریں گے۔ گو کہ ابھی تاریخ کا اعلان تو نہیں ہوا، لیکن لگتا کچھ یوں ہے کہ اس ماہ کے آخر تک یا پھر اگلے ماہ کسی وقت پریزیڈنٹ پوٹن بھارت کے دورے پہ آئیں گے۔ یہ آپ کہہ لیجئے کہ پرائم منسٹر مودی اور پریزیڈنٹ پوٹن کی تیسری ملاقات ہوگی۔ اس سے پہلے جولائی میں رشیا انڈیا اینول سمٹ کے حوالے سے پرائم منسٹر مودی رشیا گئے تھے جولائی میں، اور اس کے بعد پھر کازان میں برکس کی سمٹ ہوئی 22 سے 24 اکتوبر تک، وہاں بھی ان کی بائی لیٹرل ملاقات بھی ہوئی۔ تو یہ ملاقات اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ابھی حال ہی میں آپ جانتے ہی ہیں کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرین کو اس بات انہوں نے اجازت دے دی یوکرین کو کہ وہ جو امریکن اسلحہ وغیرہ پرووائڈ کر رہے ہیں، میزائلز وغیرہ، وہ اب رشیا کے اندر استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے بعد رشیا نے اپنا ڈیفنس ڈاکٹرین بھی تبدیل کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر ایسا ہوا یوکرین نے جو لانگ رینج میزائلز ہیں وہ اگر رشیا کے اندر آ کر رشیا کی سرزمین پہ وہ استعمال ہوئے تو پھر اس کو اس طرح ہی لیا جائے گا کہ نیٹو اور رشیا کے درمیان جنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک سیریس ڈیولپمنٹ ہے، اور آبویسلی پریزیڈنٹ پوٹن، کیونکہ پریزیڈنٹ پوٹن کی بات بھی ہوئی ہے پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ سے، پرائم منسٹر مودی کی بات بھی ہوئی ہے، تو میرا خیال میں یہ ایک اچھا موقع ہوگا کہ وہ اپنے نوٹس ایکسچینج کریں اور اس جنگ کو لگتا ہے کہ شاید ختم ہو ہی جائے، ایٹ لیسٹ سیز فائر ہو جائے، اور اس کے بعد تنازعات تو چلتے ہی رہیں گے۔ لیکن ایک پازیٹیو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جو وزٹ ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ ایک تو یوکرین بھی ہو سکتا ہے، پھر آبویسلی جو کچھ ڈیلے ہوا ہے S-400 کی سپلائی میں رشیا کی طرف سے بھارت کو، اس کو بھی تھوڑا ایکسپیڈائٹ کیا جائے گا شاید۔ تو دونوں ممالک کے لیے کچھ اسپیس تو کھلی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے الیکشن کے ان کی جو جیت سے۔ تو میرا خیال میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اس چیز کا کہ ان دونوں ممالک کے پاس اسپیس ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے G20 کا اجلاس ہوا برازیل میں، ریو ڈی جنیریو میں، وہاں پہ پریزیڈنٹ شی اور پرائم منسٹر مودی موجود ہی تھے، لیکن ان کی کوئی بائی لیٹرل مارجن سے کوئی ملاقات نہیں ہو سکی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی 23 اکتوبر کو کازان میں دونوں صدر شی کی اور پرائم منسٹر مودی کی ملاقات ہوئی تھی۔ تو اس برازیل میں شاید مناسب نہیں سمجھا گیا کہ قدر جلدی دوبارہ ملاقات ہو، تو اس وجہ سے جو فارن منسٹرز ہیں دونوں ممالک کے، جے شنکر اور وینگ وی، ان کی ملاقات وہاں پہ ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں یہ کہا گیا ہے کہ معاملات کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے، خاص طور پہ جو ایئر فلائٹس ہیں ان کو ریزیوم کیا جائے، ویزاز کے جو ایشوز ہیں ان کو جاری کیا جائے، جرنلسٹ کا آنا جانا بند ہے ان کو بحال کیا جائے، اور پھر جو ہے کیلاش منسوراور، یہ ایک جگہ ہے تبت میں، وہاں پہ ہندو یاتری جاتے ہیں، تو اس کو بھی کھولا جائے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ کام ہو رہا ہے، اور دونوں چین اور بھارت کی خواہش ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے یعنی جنوری 20 سے پہلے وہ کچھ جو مسائل ہیں اس قسم کے ان کو حل کر لیں، تاکہ کیونکہ ٹرمپ نے بہرحال چائنا جس طرح دیکھ رہا ہے ٹرمپ کے ہوتے ہوئے، شاید کوئی ٹینشن چائنا کے ساتھ بڑھے۔ رشیا کے ساتھ تو معاملات کچھ بہتر ہو جائیں گے، لیکن چائنا کے ساتھ کوئی ٹینشن بڑھنے کے امکانات ہیں، تو اس سے پہلے میرے خیال میں چین کی بھی یہی خواہش ہوگی اور بھارت کی بھی کہ جہاں معاملات کو سیٹل ہو سکتے ہیں تو ان کو وہ کر لیا جائے، تاکہ بعد میں پریشر تو بلڈ ہونا ہے۔ لیکن ابھی تک ڈس انگیجمنٹ کا پروسیس تو ڈیم چوک اور ڈیپسینگ میں تو ہو گیا ہے، لیکن باقی بھی 5 ایسے اور جگہیں ہیں یا سیکٹرز ہیں جہاں پہ ابھی بھی بفر زون ہے، اور وہاں ابھی بھی دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پروسیس کس طرح چلتا ہے، وہاں بھی جو پیٹرولنگ کا معاملہ تھا اس کی اجازت ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے، دونوں ممالک اس پہ ایگری ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹریڈ بھی جاری ہی ہے، لیکن جو تھوڑی بہت ریسٹرکشنز تھیں وہ اب آہستہ آہستہ دور ہو جائیں گی۔
کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے سے پوری دنیا ہل ہی سی گئی ہے اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرح، جب تک وہ حلف نہیں اٹھاتے اس وقت تک کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن کچھ چیزیں بہرحال واضح ہیں کہ معاملات کس طرف جائیں گے۔ دوسری جانب بلکہ بھارت نے اپنا رویہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اجمیر شریف میں وہاں پہ ایک مسجد ہے جس کا نام ہے خادم مسجد، اور وہ جو اجمیر شریف کی جو درگاہ ہے جہاں پہ جو لوگ خدمت کرتے ہیں تو انہی کے نام پہ رکھی گئی ہے خادم مسجد، خادم جو ہے ہوٹل، تو خادم ہوٹل، خادم ہوٹل ہے وہاں پہ ایک، تو انہی کے نام سے منسوب ہے۔ اب راجستھان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے فیصلہ کیا کہ خادم ہوٹل کا جو نام ہے اس کو تبدیل کر کے اجے میرو ہوٹل رکھ دیا جائے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو اجمیر ہے یہ ایکچولی بنایا تھا، یہ سٹی جو یہ شہر بنا ہے یہ 7 سینچری کے مہاراجا تھے اجے راج چوہان، انہوں نے بنایا تھا۔ تو یہ اجمیر تو بہتر یہ ہے کہ خادم ہوٹل کی بجائے اس کو اجے میرو ہوٹل کہا جائے۔ تو بہرحال یہ ایک مذاق سا بن گیا ہے بھارت میں۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیے تو سنبھل سٹی ہے اتر پردیش میں، وہاں پہ جامع مسجد ہے، اس کا بھی نام تبدیل کرنے کی کوشش، بلکہ نام کیا اس کا تو کہہ رہے ہیں، اب کیس چل رہا ہے، ہری ہار کہتے ہیں یہاں، ہری ہار ایک مندر تھا پہلے جس کو 1529 میں جب بابر، ظہیر الدین بابر وہاں پہ مغل جب امپائر شروع ہوئی تو وہاں پہ شہنشاہ بابر نے اس ہری ہار ٹیمپل کو گرا کر یہاں جامع مسجد بنائی تھی۔ تو اب اس پہ بھی معاملات ڈسپیوٹ چل پڑا ہے، اب پہلی ہیئرنگ ہے 29 نومبر کو، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک سلسلہ اب کافی عرصے سے چل رہا ہے بھارت میں، لیکن جو اجمیر شریف کے جو لوگ ہیں جو درگاہ کو لک آفٹر کر، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ نے خادم ہوٹل کا نام ہی تبدیل کرنا ہے تو پھر اور یہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں خاص طور پہ کاؤ بیلٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو پھر آپ ہی تاج محل کو بھی گرا دیجئے، ریڈ فورٹ کو بھی گرا دیجئے، یہ بھی تو مغلیہ دور کی نشانیاں ہیں، تو کیا ضرورت ہے ان کی؟ اس سے پہلے یہاں بھی اور کہیں کوئی ہندو ٹیمپل ہوگا، کچھ اور کچھ چیزیں ہوں گی تو گرائیے ان کو بھی، لیکن یہ بہرحال ایسا نہیں ہوگا، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا کیوں کر ہو رہا ہے۔ یہ سب ہندوتوا کا معاملہ ہے، اور لگتا یہی ہے کہ یہ کام زور و شور سے جاری رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔